اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی محترم محتشم سامعین و ناظرین اکرام، پورے کے پورے انسانوں کے لیے نجات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ہے، اور خصوصاً ان لوگوں پر بھاری ذمہ داری پڑتی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر فعل و عمل کو اپنی جان سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں اور اپنی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ آج 11 ربیع الاول ہے اور آج رات اور پھر کل کا پورا دن امت مسلمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار کے لیے مختلف پروگرام کیے جاتے ہیں۔ کوئی تو اپنے اپنی مساجد میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ کرتا ہے، اور کہیں حضور کی مکی زندگی کا بیان ہوتا ہے، کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا بیان ہوتا ہے، کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، حضور علیہ السلام کی سیرت کا وہ پہلو جس کو جہاد کہتے ہیں اس کا بیان ہوتا ہے۔ ہر مسلمان اپنے ذوق کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ کرتا ہے اور سنتا ہے، اور اس میں اس کی دلچسپی بھی ہوتی ہے۔ بہت بڑی تعداد امت مسلمہ میں ان لوگوں کے بھی ہے کہ جو اس اظہار کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ مساجد سے اور اپنے گھروں سے نکل کر اس کا مظاہرہ وہ روڈوں پر کریں۔ یہ صرف پاکستان یا بنگلہ دیش یا انڈیا میں نہیں، بلکہ لندن میں اور عرب بعض ملکوں میں اور غیر مسلم ممالک میں بھی یہ عمل ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ شریعت مطہرہ کے 4 احتجاج کے اور 4 اصول ہیں: قرآن کریم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قیاس صحیح۔ یہ ہماری 4 حجت کی چیزیں ہیں، اور اس کے اندر ہمیں کسی علاقے، کسی ملک، کسی جگہ کی کوئی بھی نشاندہی نہیں کی گئی کہ فلاں جگہ اگر یہ ہوگا تو یہ معاملہ صحیح ہوگا، فلاں لوگ یہ کریں گے تو یہ معاملہ صحیح ہوگا۔ تاہم ہمیں اپنے احناف خصوصاً 4 جو احتجاج کے حجت کی 4 ہمارے پاس دلائل ہیں، تو انہی کو دیکھ کر انہی پر تمام امت مسلمہ کے اعمال کو چیک کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک چیک کا اور یہ ایک نمونہ ہے۔ اس سے ہٹ کر اپنی ذات کے اندر کوئی کتنا کیسا ہی کوئی جگہ کیسی کیوں نہ ہو، وہ دین کے لیے حجت نہیں۔ تاہم پھر بھی امت مسلمہ کے اندر بڑا طبقہ ان اصولوں سے اول تو واقف نہیں ہوتا، اور جو واقف ہوتا ہے وہ تسامح اور تساہل کا شکار بھی رہتا ہے، اور اس کی حدود و قیود نہ وہ خوشی کی حدود و قیود کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، اور نہ وہ غمی کے اندر حدود و قیود کو خاطر میں لاتا ہے۔ اس وقت وہ اپنے رسم و رواج اور اپنی ایک اس کی ترتیب ہے جس پر وہ چلتا ہے۔ ربیع الاول کے اندر بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ بہت کم اس کا پاس و لحاظ کیا جاتا ہے، اور اس کو عبادت سمجھ کر ادا کیا جاتا ہے۔ یقیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر کوئی عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا، صحابہ اکرام کے اعمال کے مطابق ہوگا، اور علماء
فقہا علماء مجتہدین کی رہنمائی کے اعتبار سے ہوگا تو وہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم بھی جو بھی محبت کا انداز اختیار کریں وہ ان اصولوں کے اندر ہو، اس سے باہر اس میں ہماری مرضی ہماری چاہت شامل نہ ہو، بلکہ اللہ کے نبی کی چاہت اور قرآن کریم کا منشا اور صحابہ کرام کا عمل اور ائمہ مجتہدین اولیاء کرام کی اس کے اندر رہنمائی، اس اعتبار سے اگر عمل ہو تو یہ عمل بہت ہی مبارک عمل ہوگا، ورنہ اپنے اندر کئی خرابیوں کو لیے ہوئے یہ خالص اللہ کے رسول کے لیے پھر نہیں ہوگا، بلکہ ہماری اس میں چاہتے، ہمارے رواج، ہمارا رسم، ہمارے جذبات اس میں شامل ہو کر اس کو یہ گھندلا کر سکتے ہیں۔ اور اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ جس کو ہم ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ میں ایک بہت ہی ابتدائی عمر میں تھا، اور اس میں ہمارے اساتذہ کرام نے ہمیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ جو ایک مجدد وقت تھے، اور انہوں نے ایک کتابچہ لکھا تھا زاد السعید، اور اس زاد السعید کے اندر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کا نقشہ دیا تھا، اور اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ نالین پاک کا جو نقشہ ہے اگرچہ یہ ہے تو کتاب کے صفحے پر ثبت ہے، لیکن میرے مجرب اعمال میں سے ایک عمل یہ مجرب عمل ہے، اگر اس کو سر پر رکھا جائے، آنکھوں پر لگایا جائے اور اللہ کے حضور اس کے وسیلے سے دعا کی جائے تو وہ دعا اور وہ چاہت جو شریعت کے مطابق ہے اللہ پاک اس کو پوری کر دیتے ہیں۔ یہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ ویسے تو ان کی کتاب نشر الطیب وہ ایک خود ہی ایک حرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس سے ٹپکتی ہے، تاہم ہم نے اس دور میں آ کر دیکھا کہ نالین مبارک کو ایک جھنڈیوں کی صورت میں، پمفلٹوں کی صورت میں چھاپا جاتا ہے، ایک طرف لوگ اس کو اپنے ماتھے پر لگاتے ہیں اور اس کے جھنڈے بناتے ہیں اور سڑکوں پر اس کو چپکاتے ہیں اور جھنڈیاں درختوں پر، کھمبوں پر اس کو لگاتے ہیں، لیکن یہ 12 ربیع الاول کے گزرنے کے بعد انہیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اس مقدس نقش پاک کو ہم دوبارہ واپس محفوظ کریں، بلکہ وہ ویسی کے ویسی لگے رہتے ہیں، اور پھر وہ ایک مدت کے بعد ہواؤں سے اور اپنی مدت پوری ہو جاتی ہے تو وہ اکھڑ کے زمین پر پڑتے ہیں، گندی نالیوں میں پڑتے ہیں، لوگوں کے پاؤں کے نیچے آتے ہیں۔ عمومی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کس چیز کا نقش پا ہے، اور خاص کر ایک اس کے اندر عنصر ایک اور شامل کر لیا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نال مبارک پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی لکھا ہوتا ہے اور آپ پر صلاۃ والسلام آپ کی جوتی پر لکھا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اسی کا جوتا ہو اور اسی کا نام اس کے جوتے پر لکھ کر اور اسی کے گلے میں ڈال دیا جائے، یا اس کو سامنے لٹکا دیا جائے، اس کے گھر کے سامنے اسی کے جوتے کا عکس لے کر اس پر لکھ دیا جائے؟ تو اب یہ میں فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ کیا آپ اس کو پسند کریں گے کہ آپ کا جوتا، آپ کا نام اور پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام؟ اگر یہ ادب ہے تو آپ خود فیصلہ کریں، آپ اپنے جوتے پر اپنا نام، اپنے والد اور اپنے دیگر بزرگوں کا نام ان کے جوتوں پر لکھ کر وہ آپ لگا دیں ان کی دہلیز پر اور ان کے دروازوں پر کہ یہ فلاں بزرگ ہے اور یہ ان کا نال مبارک ہے اور یہ ان کا نام ہے، اور اس پر جو ہے نا ان کو رحمت اللہ علیہ لکھ دیں، رضوان اللہ لکھ دیں اور ان کا نام بھی لکھ دیں۔ جب کوئی پسند نہیں کرتا اگر اس بات کو، تو یہ کیا عشق مصطفیٰ اس کو کہیں گے یا گستاخی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام رکھا جائے گا؟ یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ نمبر 2، دوسری چیز یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی کسی شخص، کسی جماعت، کسی طبقے، کسی مذہب کو
چھیڑنے کے لیے استعمال کرنا. ہم نے یہ بس اوقات سنتے رہتے ہیں، اور یہ بہت مشہور یہ ان کا عمل تھا عامی لوگوں کا، کہ اسا نام محمد، اسا یا محمد کہنا ہے اور فلانے فلانے سڑدا رہنا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے لینا ہے کہ تاکہ اس سے ہم دوسروں کو آگ لگائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. آپ کی ذات مبارکہ اپنے قاتلوں کو، اپنے پر خود کش حملہ کرنے والوں کو، اور اپنے اوپر پتھر گرانے والوں کو، اپنے اوپر گندگی ڈالنے والوں کو، اور اپنے یعنی وہ لوگ جنہوں نے آپ کو شعب ابی طالب میں قید کر دیا اور ان کو آپ نے معاف کر دیا. آپ تو پوری کائنات کے ہر انس و جن کے لیے، حیوانات کے لیے آپ رحمت للعالمین ہیں. اور آپ کا نام گرامی اور ہم لیں کسی مذہب یا کسی مسلک یا کسی فرد کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے، غصہ دلانے کے لیے، کیا یہ محبت ہے یا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عملی گستاخی کا مظاہرہ ہے؟ اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صفات کا بیان ہوتا ہے، آپ کے جمال مبارک کا بیان ہے، آپ کے کمالات کا بیان ہے، جمالیات کا بیان ہے، آپ کے اعمال کا بیان ہے، اور اس میں نعت پڑھی جاتی ہے، حمد پڑھی جاتی ہے، اور اس میں میوزک اور اس کے اندر موسیقی یہ ہوتی ہے. کیا جس چیز سے اللہ کے نبی نے دور دور تک اپنے کانوں کو بند کر لیا، پتہ نہیں کہاں سے کون وہ بجا رہا تھا، اور آپ بار بار پوچھتے چلے جا رہے اپنے صحابی سے کہ ابھی آواز ختم ہوئی، ابھی ختم ہوئی. اور اس میوزک اور اس موسیقی کے ساتھ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کو بیان کریں، نعت کو بیان کریں، اور کہیں کہ یہ ہماری محبت ہے. یہ محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث مسرت ہے یا باعث تکلیف ہے؟ اس کا فیصلہ آپ ان سے پوچھو کہ جو ان مجالس کا اہتمام کرتے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں کی مجالس وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، جلوسوں کا اہتمام کرتے ہیں، کیا وہ علماء ہیں یا وہ ایک عامی لوگ ہیں؟ اگر علماء ہیں تو ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ منکرات سے اپنے اس مجلس کو پاک رکھے. اگر وہ عامی ہیں اور وہ نہیں جانتے تو ان کو علماء سے جاننا چاہیے تاکہ ہمارا یہ تذکرہ حضور کے لیے خالص رہے. خاص کر اس میں بھنگڑا ڈالنا اور اس میں دھمال ڈالنا اور صاحب اس کے ساتھ جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگانا. اللہ کے بندو کہ یہ بھنگڑا ڈالنا، یہ دھمال ڈالنا، یہ ڈانس کرنا، یہ پاؤں کے اندر وہ گھنگرو ڈال کر جو عمل ایک کنجری کرتی تھی اور کنجر کرتا تھا، جس کو ہم معاشرے میں اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے تھے، اس کو ان الفاظ سے یاد کرتے تھے، اور ان یعنی چیزوں کو اپنے پاؤں میں پازیب کو ڈال کر اور پھر بھنگڑا ڈالنا اور پھر جو ہے وہ یا رسول اللہ کے نعرے لگانا، یہ کیا عشق مصطفیٰ ہے یا یہ تماشا کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وہ لوگ ہیں کہ جو ان مجالس کا اہتمام کرتے ہیں اور ان کے منکرات سے لوگوں کو آگاہ نہیں کرتے، اور بلکہ اس کے دلائل پر وہ شریعت مطہرہ کی 4 اصولوں کو پائمال کرنے کے بعد جاہلانہ انداز کے وہ صاحب دلائل پیش کرتے ہیں. نہ وہ فقیہ ہیں، نہ وہ استنباط کے قابل ہیں، نہ کوئی استنباط کر سکتے ہیں، نہ وہ علم ہے، اور وہ قیاس کرنے جا رہے ہیں اور ایسی چیزوں کے قیاس کرتے ہیں جن کو شریعت نے منع کیا کہ یہ قیاس مال فارق ہے. کہاں سے یہ جاہلوں والی باتیں کرتے ہیں؟ سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جو لوگ بظاہر لحیم شحیم
اور سنت اپنے چہروں پر سجائے ہوئے اور اپنے چہروں پر چاندنی چمک رہی ہے، سفید بال جو ہیں وہ موجود ہیں اور وہ بھنگڑا ناچ رہے ہیں، اور وہ صاحب عجیب عجیب حرکتیں کر رہے، کس پر؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی محبت کا نام دے کر حضور علیہ السلام کے متعلق یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اس وقت ہماری مجلس میں موجود ہیں۔ آپ کے مجلس میں موجود ہیں تو پھر اللہ کے نبی مجلس میں موجود، اور اس سے بڑی کیا گستاخی کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ وہ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اونچی مت بولو، حضور کی مجلس میں ہوں، اور اگر آپ سمجھتے کہ ہم حضور کی مجلس میں ہیں، چاہے قریب ہوں یا دور ہوں، آپ خاموش ہمتن گوش ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ رہیں۔ اور کسی کا عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جلوس کے اندر، ہماری مجلس کے اندر موجود ہیں، اور پھر وہ دھاڑے مار مار کے اور وہ یہ کر رہے ہیں، تو کیا یہ اس کو وہ محبت سمجھتے ہیں؟ اور پھر اس کے علاوہ مستزاد یہ کہ ان مجالس میں یا ان جلوسوں کے اندر دوسروں کے لیے نفرت انگیز بیانات، نفرت انگیز نعروں کا مارنا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بپا کیے جانے والی ان مجالس کے خلاف ہے۔ ان مجالس کو ادب و احترام کے دائرہ کار کے اندر رکھا جائے تو اجر و ثواب ہے، اور اگر ہم اس کے اپنی چاہت شامل کریں گے اور دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنیں گے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ ابھی میں نے لندن کا جلوس نکل رہا تھا بازار میں نے دیکھا روڈ کے ایک کنارے جا رہے ہیں، ٹریفک بھی چالو ہے، کوئی ہوڑا ہاڑی نہیں ہے، اس میں لوگوں نے اپنے بچے بھی شریک کیے ہوئے، لیکن ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ شریعت کا حکم ہے، ان کے اظہار محبت کا ایک انداز ہے، لیکن اس کو بھی انہوں نے بڑی شائستہ رکھا، بہت ہی شائستہ طریقے سے۔ روڈ کے ایک طرف جا رہے ہیں، ٹریفک جا رہی ہے، لوگ آ جا رہے ہیں، تو مسلمانوں کے ملکوں کے اندر رہ کر، اور وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو بڑے خطیب، فقیہ اور بڑے بڑے القاب ان کے نام ہے، ان کا ایک سود کے برابر، اور ان کے لاحقے اور ان کے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں وہ پوری 3 سطروں میں آ جاتی ہیں، تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جہاں تک ممکن ہو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جلوس نکالتے ہیں تو اس کو ہم کسی کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ کوئی بیمار ہے، کسی کو اپنے وقت پر اپنی جگہ پہنچنا ہے، تو ہم راستہ اتنا چھوڑ دیں اور اس کو چھوڑ کر چلیں تاکہ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اسی طریقے سے ان جلوسوں کو اور ان چیزوں کو اتنا یعنی پابند رکھنا چاہیے کہ اس میں ترک فرائض، ترک واجبات، ترک سنن یہ نہ ہو۔ اگر ان چیزوں کا ترک ہو گیا، نماز ترک ہو گئی، نماز کے لیے پوائنٹ مقرر ہونی چاہیے اور نماز کی ادائیگی ہونی چاہیے، اور اگر ادائیگی نہیں ہے اور اہتمام کرنے والے انہوں نے اس کو شروع کیا، اس کے لیے دلائل دیے، لوگوں کو ابھارا، اور اس میں اپنی منفعت اصل چیز ہے کہ اس کے پیش نظر اپنی شہرت، اپنی منفعت، تو لوگوں کی نماز ضائع ہوئی۔ اس کا وبال سب سے زیادہ ان کو ہوگا جو ان کا اہتمام کرتے ہیں اور ترک فرائض، لوگوں کی ترک فرائض اور واجبات کے وہ سبب بنتے ہیں، وہ سبب بنتے ہیں ایسی کہ جو مذہبی طور پر، عبادت کے طور پر جو کام کرنے جا رہے ہیں، اور اس عبادت کی حیثیت نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت موقدہ ہے، اور نہ عام سنت ہے۔ بہت زیادہ اگر کوئی نرمی کہہ کر بھی انہی کے پیشواؤں سے پوچھ لیجئے تو وہ بھی کہیں گے جی یہ مباح ہے، اجر و ثواب ہے، لیکن اس سطح کی یعنی ترتیب میں بھی، مجالس اور جلوسوں میں بھی جو نہیں شامل ہوتے ان کو مطعون اور ملامت کیا جاتا ہے، برا بھلا کیا جاتا ہے، اس سے اجتناب ہوں۔ اسی طریقے سے مساجد کے سامنے کھڑے ہو کر فل لاؤڈ اسپیکر کا چلانا
اور خاص کر نمازوں کے اوقات میں، خاص کر ان مساجد میں جب قرآن کریم کی تلاوت اور وہ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، درود شریف کا وہاں بیٹھ کر اہتمام کے ساتھ ورد کر رہے ہیں، اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر وہاں جم کر یہ بتانا کہ ہم ہی عاشق رسول ہیں، تو یہ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کہاں تک صحیح ہے ہر بندہ جانتا ہے۔ اور اس میں استعمال کن کو کیا جاتا ہے؟ ان بچوں کو استعمال کیا جاتا ہے جن کو نماز پڑھنی بھی عموماً نہیں آتی۔ اس سے بھی اجتناب ہو۔ اور اس کے علاوہ ان منکرات میں یہی پیشوان ملک و ملت جو دلائل دے کر ان کو رواج دیتے ہیں، اور اس میں پھر عورتوں کی محفلیں لگتی ہیں، حمد و نعت عورتوں میں ہوتی ہے، اور وہ روڈوں اور گلیوں میں ان کی آوازیں گونج رہی ہوتی ہیں، دعوت عام ہوتی ہے، ہر طرف سے عورتیں چلی جا رہی ہوتی ہیں، اور اس میں بے پردہ عورتیں جا رہی ہوتی ہیں۔ تو کیا یہ ان پیشوان یہ دین اور ملت کیا یہ نہیں بتا سکتے کہ اس طرح کی عورتوں کی محافل، اور وہ بھی بے پردہ، اور وہ بھی ان کی آواز باہر آئے، یہ شریعت مطہرہ میں محبوب نہیں بلکہ مبغوض ہے، یہ نہیں ہے پسندیدہ عمل۔ تو اگر کوئی عورتیں محفل کر بھی رہی ہیں تو ان کے لیے بے انتہا یعنی انتظامات ہوں کہ وہ آئیں تو پردے میں آئیں، جائیں تو پردے میں جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنیں، وہ بھی فرائض اور واجبات کا اہتمام کریں۔ جبکہ فرائض و واجبات کا اگر اہتمام نہیں عورتوں میں، نماز کا وقت میں بھی کوئی پتہ نہیں اور محفلی چلی جا رہی ہے، تو یہ وبال ہوگا ان لوگوں پر جو اس کے بڑے اپنے آپ کو چمپئن سمجھتے ہیں، اور وہ دین کے بارے میں ان کے یہ کہ سب سے بڑے ہم ہی اس کے سمجھنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے عورتوں کا اجتماع اور ان کی آوازوں کا باہر آنا تو صاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر رکھا ہے، اور اس طرح کے ان کا شور شرابہ غل غپاڑا یہ بہت ہی ممنوع عمل ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنی مجالس اور جلوسوں کو بھی بچانا ہے۔ کوئی آپ کو منع نہیں کرتا، جو یہ بات علماء کہتے بھی ہیں ان کا مقصد آپ کی تنقیص، توہین اور یہ نہیں ہوتا، بلکہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان، مال، اپنی عزت، ہر چیز سے وہ محبوب رکھتا ہے، یہ غلط لوگوں کے اندر ایک چیز پیوست کر دینا صرف اپنے پیٹ کی خاطر، اپنی شہرت کی خاطر، اپنے جماؤ کی خاطر کہ جی فلاں گستاخ ہیں اور فلاں حضور سے محبت نہیں کرتے۔ سوال یہ کہ اگر وہ گستاخ ہیں تو اس نبی پر ایمان کیوں لاتے ہیں؟ گستاخ ہو پھر ایمان لے آئے، اور پھر کہے کہ صاحب میں ایمان بھی لاتا ہوں، اور پھر کہے کہ میں نبی پر ایمان لاتا ہوں تو میں جنت میں بھی جاؤں گا۔ یہ سارے کا سارا ان کا یہ فریب خوردہ لوگ ہیں جو یہ بات کہتے ہیں۔ کوئی مسلمان جس نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ اپنے نبی کا گستاخ ہو نہیں سکتا۔ اگر وہ گستاخ ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب یہ کیسا مسلمان ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اس میں درود پڑھ رہا ہے، اور وہ دعائیں کر رہا ہے تو اس میں درود شریف پڑھ رہا ہے، اور وہ دوسرے اعمال کر رہا ہے تو اس میں درود شریف پڑھ رہا ہے، وہ صبح بھی درود شریف پڑھتا ہے، شام کو بھی درود شریف پڑھتا ہے، وہ حدیث کی کتابیں کھولتا ہے تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر حدیث پاک کے ساتھ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور پھر بار بار تذکرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ پھر بھی جو درود نہیں پڑھنے والے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ درود ویسے پڑھا جائے جیسے میں چاہتا ہوں یا ہم چاہتے ہیں، تو یہ ان کا مغالطہ ہے۔ اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ مسلمان اور گستاخ نبی یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتی۔ یہ گستاخ کہنے والے وہ اصل حقیقت میں ان کے اپنے تندور ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، جن کی وجہ سے پھر ان کو یہ سہارا لینا پڑتا ہے کہ اگر ان کے پاس یہ چیزیں نہ ہوں تو بیچاروں کی زندگی کے چلنے کے اور ان کی اپنے دن لیل و نہار کے گزرنے میں دقت پیش آتی ہے، اس لیے وہ اس کا سہارا لیتے ہیں۔ ورنہ مسلمان ہو
اور وہ گستاخ رسول ہو، دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک اس میں ایک اور عمل کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں اور فیصلہ بھی آپ پر چھوڑتا ہوں۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی مسالک ہیں یا مذاہب ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، احناف خصوصاً، اور ہمارے سلسلے جتنے بھی ہیں، سہروردی ہے، قادری ہے، نقشبندی ہے، چشتی ہے، یہ تمام اس بات پر متفق ہیں کہ جس جگہ پر اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، روضہ مبارک گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جگہ یہ تمام کائنات سے، ان کی جگہوں سے یہ افضل ہے، یہاں تک کہ وہ لکھتے کہ بیت اللہ مکرم سے بھی یہ افضل ہے۔ اور اس لیے ہے کہ اس جگہ میں وجہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم عطر اس جگہ کے ساتھ، اس زمین کے حصے کے ساتھ پیوستہ ہے، لگا ہوا ہے۔ یہ مقدس جگہ ہے اور اس جگہ کو ریاض الجنہ بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ظاہر کہ یہ اس کے ساتھ ہی ہے۔ جنت میں سب کچھ ہے، لیکن جنت میں روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اور روضہ مبارک کے ساتھ جنت بھی ہے اور روضہ مبارک بھی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز جنت میں نہیں وہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں موجود ہے، اور وہ آپ کا وجود مبارک ہے، آپ کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے جسم مبارک کے ساتھ۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جس چیز کے اوپر اللہ کے محبوب کا ہاتھ لگ گیا اور وہ چیز جو ہے نا اس پر جہنم کی آگ بھی اثر نہیں کرتی، یہ ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت بڑی اللہ کے محبوب کی یہ معجزہ ہے اور اللہ کی طرف سے یہ اعزاز اور اکرام ہے۔ اب اس مقدس روضہ انور کو ایسی جگہوں پر اس کا شبیہ بنا دینا، جس طرح ہمارے اہل تشیع حضرات اس کی شبیہ بناتے ہیں، روضہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر امت کے بڑے موقر ترین ہستیوں کا بناتے ہیں، ہم ان سے بھی یہی کہتے ہیں کہ اس طرح کرنا درست نہیں۔ وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی بات تو کوئی بات نہیں، ان کا ہم سے ایک فاصلہ ہے اپنے مذہبی اعتبار سے اس سے، لیکن جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں تو اب آپ ان کی جسارت کو ملاحظہ فرمائیں کہ یہ مشاہدے کی بات ہے کہ چوکوں کے اندر اور گلیوں کے اندر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بناتے ہیں، کبوتر چھوڑتے ہیں، روضہ پاک کا وہ بناتے ہیں، اور ان کو دنوں لگ جاتے ہیں ان کو بنانے، ان کی خوبصورتی کو دوبالا کرنے۔ جب وہ بن جاتا ہے تو پھر اس کے بعد عورتیں مرد وہ آ کر اس کا طواف کرتے ہیں، کوئی چومتے ہیں، کوئی کیا کرتے ہیں۔ یہ کس پر بناتے ہیں؟ وہ جو سب سے گندی جگہ ہوتی ہے گلی، اس گلی کے اندر یہ بنایا جاتا ہے۔ مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا وجہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی عزت اور حرمت یہ ہے؟ جس روضہ مبارک کو دیکھنے کے لیے کائنات کا بڑے سے بڑا ولی وہاں پہنچتا ہے کہ روضہ اطہر کی زیارت وہاں جا کر کروں، اس روضہ اطہر کی شبیہ گلی محلوں میں بنانا، گندی جگہوں پر بنانا، نالیوں کے قریب بنانا، پھر جب اکثر جگہ پر یہ دیکھا کہ یہ اپنی اس روضہ مبارک کو بنانے کے بعد بے فکر ہو جاتے، چلے جاتے، بعد میں اس میں کتے، بلیاں، یہ چیزیں آتے جاتے گزرتے، کوے اور چیلیں، اور وہاں وہ بیٹھتی ہیں اور پھر وہ اپنی غلاظت بھی، تو اس کو کہتے ہیں یہ محبت ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ محبت ہے؟ آپ خود فیصلہ کریں کہ جو روضہ رسول کی وہ مقدس جگہ اور وہ روضہ رسول جس پر اللہ کے رحمتیں برستی ہیں، اور اس کو گلی کوچوں میں بنا دیا،
اور پھر اس کی حرمت کیا ہے کہ گندی جگہوں پر بنا دیا، پھر اس کی اگلا سٹیپ کیا ہے کہ اس پر گندگی کے ڈھیر ہوتے ہیں ارد گرد، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو لے کر اس کا سفر شروع کرتے ہیں، روڈوں میں کرتے کرتے کراچی میں دیکھتے ہیں کہ جس طرح اہل تشیع نٹی جٹی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اولاد کے شبی اور روزہ جات کی شبی کو دوسری چیزوں کو اس نٹی جٹی میں پھینکتے ہیں، اس کے اندر سے چیزیں نکال لیتے ہیں، وہ ان کے کام آ جاتی ہیں، بین ہی یہ عاشق رسول بھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ نٹی جٹی کے حوالے لاہور میں ہو تو راوی کے حوالے، راولپنڈی ہو تو نالہ لئی کے حوالے، اور دوسرے علاقوں میں کشمیر میں ہو تو دریائے جہلم کے حوالے، واہ سبحان اللہ، کہ اس کا نام رکھتے وہ عاشق رسول جو اس کی طرف متوجہ کرے تو وہ ایسا ہے جیسے چور مچائے شور، کہ یہ والا معاملہ ہو جاتا ہے کہ یہ گستاخ ہو گیا تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ تو اس سے بچنا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے بچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔